حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جب خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو مسلمانوں پر ایک بہت بڑا فتنہ آیا جس نے سارے عرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ عرب کے بہت سے قبائل نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ کچھ قبائل کے اندر اسلام کو چھوڑ جانے کی لہر پیدا ہو گئی اور کچھ قبائل نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان سب میں سب سے بڑا باغی اور جھوٹا نبی مسلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان باغیوں کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمانوں کی افواج نے ان تمام باغیوں کو ختم کیا اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں مسلمانوں کی 13,000 کی فوج یمامہ کے میدان میں پہنچی، جہاں مسلمہ کذاب کی 40,000 کی بڑی فوج مسلمانوں کا انتظار کر رہی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے فیوچر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ مسلمہ کذاب کی 40,000 کی بڑی فوج آخر یہ مسلمہ کذاب کون تھا جس کی اتنی بڑی فوج، جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی فوج اکٹھی کر لی؟ مسلمہ کذاب کا تعلق نجد کے رچ خاندان سے تھا جو موجودہ مشرقی سعودی عرب میں آباد تھا۔ اس نے اپنی ایجوکیشن رومی سلطنت کے شہر دمشق سے حاصل کی، ایسے جیسے کوئی آج آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرے۔ یہ وہاں کے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کر کے جب واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ میں پہنچا، بیسیکلی بنو حنیفہ کا تعلق وہاں کے سٹونگ قبائل میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آج بھی سعودی عرب کے شاہی خاندان عبدالعزیز سے لے کے محمد بن سلمان کا تعلق بھی اسی قبیلے بنو حنیفہ سے ہے۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی تبلیغ سے عرب کے بہت سے قبائل مسلمان ہو رہے تھے اور ہر سال مکہ والوں سے جنگیں ہو رہی تھیں، جیسے جنگ بدر، احد اور خندق۔ بالآخر صلح حدیبیہ ہوئی۔ آفٹر سم ایئرز مکہ فتح ہوا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ دیکھ کر عرب کے بہت سے قبائل مدینہ میں مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ ایشو یہ تھا کہ قریش کے قبیلے کی طرح بنو حنیفہ کا قبیلہ بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خاندان کا بھی کوئی بڑا رہنما ہو تاکہ وہ دوسرے عرب کے قبائل کی طرح برابری کر سکے۔ دیکھ کر بنو حنیفہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ آخر 9 ہجری کو مسلمہ کذاب اپنے قبیلے کے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ پہنچا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم صرف اس شرط پر اسلام قبول کریں گے آپ کے بعد خلافت ہم کو دی جائے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی اٹھائی اور کہا کہ تم مجھ سے اگر یہ ایک چھوٹی سی معمولی چیز بھی مانگو تو میں نہ دوں گا، خلافت تو بہت دور کی بات۔ مدینہ سے مایوس ہو کر مسلمہ کذاب جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچا تو اس نے جا کر اپنے قبیلے میں یہ اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر قریش کے نبی ہیں تو میں بنو حنیفہ کا نبی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بنو حنیفہ کا نبی مقرر کر دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہاں کے لوگ خوش ہو گئے، کچھ لوگ شک میں پڑ گئے۔ بنو حنیفہ کے لوگوں نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے رجال بن انفا کو اصل حقیقت کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ واپس اپنے قبیلے آیا تو اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے آ کر الٹا یہ کہہ دیا کہ مسلمہ کذاب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگوں نے اس کے اوپر یقین کر لیا، لوگ اسے اپنا پیغمبر ماننے لگ گئے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کے سامنے مسلمہ کذاب کی حقیقت آتی، اس نے اسلام کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، جیسے نمازیں 5 سے 3 کر دیں، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر دی، زنا کو جائز قرار دے دیا، جیسے شراب کو حلال قرار دے دیا، نکاح کے اندر گواہوں کی شرط کو ختم کر دی۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اس نے قرآن کی آیات کو تبدیل کر کے ایک نئی کتاب بنانی شروع کر دی۔ جب لوگوں نے مسلمہ کذاب کے آسان دین کو دیکھا اور دوسری طرف اسلام کے سخت اصول کو دیکھا تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے دین کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے۔ مسلمہ کذاب کے نبوت کے دعوے کیے ہوئے کو 2 سال ہوئے تھے کہ 11 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اس نے اپنے قبیلے کی مدد سے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ But wait, let's go back۔ جنگ یمامہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اور اہم جنگ تھی۔
जो मुसलमानों के फ्यूचर का फैसला करने वाला। जंग यमामा के शुरू में मुसलमा कज़ाब की 40,000 की बड़ी फौज को बड़ी बर्तरी हासिल। मुसलमानों की फौज पीछे हटने लगी थी और मुसलमानों की काफ़ी शहादतें हो रही थी। हत्ता के मुसलमा कज़ाब की फौज मुसलमानों के खैमों तक पहुंच गई, जहां खैमों में औरतें और हज़रत खालिद बिन वलीद की वाइफ भी मौजूद थी। इस मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने चंद सहाबा के साथ दोबारा उन पर अटैक किया, जिससे मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ और वो दोबारा जंग में शामिल हो गए। मुसलमा कज़ाब की फौज जब जंग हारने लगी तो वो पास ही मौजूद एक किला नुमा बाग में छुप गए और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बाग की दीवारें काफ़ी ऊंची थी, जिस पर हज़रत बुर्रा बिन माल ने हज़रत खालिद बिन वलीद से इसरार किया कि उनको दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया जाए, लेकिन पहले हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस बात से डिसएग्री किया, लेकिन उनके असरार के बाद उनको दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया गया, जिस पर उन्होंने अंदर दाखिल होकर उस किले के दरवाजे को खोल दिया। मुसलमानों की फौज के अंदर एक सहाबी हज़रत वशी भी थे, हज़रत वशी, जिन्होंने जंग ओहद के अंदर हज़रत हमजा को शहीद किया था। लेकिन फतह मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया था और कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। हज़रत वशी सिर्फ इस जंग के अंदर इसलिए शामिल हुए थे कि वो मुसलमा कज़ाब का खात्मा कर सके। लेकिन जब हज़रत वशी ने देखा कि मुसलमा कज़ाब भाग रहा है तो उन्होंने अपना मशहूर नेज़ा उसकी तरफ फेंका, जो उसके जिस्म पर लगा और मुसलमा कज़ाब मौके पर ही ख़त्म हो गया। इस तरह नजद का इलाका मुसलमा कज़ाब के नबूवत के झूठे दावे से ख़त्म हो गया और मुसलमा कज़ाब की नबूवत का झूठा दावा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जंग के बाद मदीना में जब ये खुशखबरी पहुंची तो सब बहुत खुश हुए, बट हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब इस बात का इल्म हुआ कि इस जंग के अंदर 700 ऐसे सहाबा शहीद हो चुके हैं जो हाफ़िज़ कुरान थे, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कायल किया कि कुरान को यकजा करके किताबी शक्ल के अंदर सेव किया जाए ताकि मुसलमानों के दरमियान अख्तलाफ ना हो। यूं हज़रत अबू बकर सदीक ने कुरान को तरतीब वार जमा कराने का हुक्म दिया और इस जंग की बदौलत कुरान करीम आज हमारे पास एक मुकम्मल किताब की सूरत में मौजूद है।